हेलो गाइस, आज की वीडियो में सबसे पहले बात होगी रोमानियन प्रो शो की। और आप देख सकते हैं टॉप 4 में जो बॉडी बिल्डर्स आए हुए हैं, फ्रॉम योर लेफ्ट टू राइट, अमीर उमरिच, और फिर उसके बाद हैं हकीम विलियम्स, फिर उसके बाद है राफेल ब्रांडो, और उसके बाद आखिर में है हॉर्स एमडी। और देखा जा सकता है बैक पोस्ट में मुझे जो लगता है ना, सबसे जो बेहतरीन है वो अमेर की है। अमेर की बैक सबसे मुझे बेहतरीन लगी है, या शायद मुझे इस पर्टिकुलर पोज में पोजीशन से ये सबसे अच्छी लग रही है। मगर एज अ होल अगर आप देखा जाए तो थिकनेस जो है ना, थिकनेस तो ऑब्वियसली दो बंदों के पास है, और शेप वाइज अमेर की बहुत अच्छी है, मगर थिकनेस वाइज हकीम और राफेल ब्रांडो बहुत ज़बरदस्त है। चूंकि मेडल में है, इससे साफ पता लग रहा है कि दोनों जो है हॉट कंटेंडर है, और दोनों में ही तकरीबन मुकाबला है। और आप देख सकते हैं मिडिल सेक्शन जो है ना, वो मेरे ख्याल में मुझे जो लग रहा है वो उसके बाद वो हकीम की बेहतर लग रहा है, मगर दोनों राफेल ब्रांडो भी बहुत करीब करीब है। बट सबसे बेहतरीन बात अगर आप देखें ना, हकीम विलियम्स ने क्या ज़बरदस्त फिजिक लेकर आया है, बहुत ही बढ़िया फिजिक लेकर आया है, और मिस्टर ओलंपिया से भी बेहतरीन। और थाइज स्पेशली अगर आप देख लें तो थाइज मुझे उसकी बहुत थिक नज़र आ रही हैं, बहुत ज़बरदस्त नज़र आ रही हैं। कुछ जो फैंस है हकीम विलियम्स की, वो कह रहे हैं, चूंकि ये मुकाबला भी हमको आपको बताते चले कि मुकाबला जो जीता है वो राफेल ब्रांडो जीता है। सेकंड नंबर पे हकीम विलियम्स आए हैं, फिर अमेर हैं, और फिर हॉर्स एमडी हैं। हॉर्स एमडी तो मुझे लग रहा था थोड़ा सा हैवी होके आएंगे, थिकनेस लेकर आएंगे अपनी फिजिक में, बट वो तो और भी कमज़ोर होके आए हैं। मुझे काफ़ी अफसोस हुआ, उसकी फिजिक बहुत खूबसूरत है, बट वो बात नहीं रही। मेरे ख्याल में उनको थोड़ा सा राफेल ब्रांडो से सीख लेना चाहिए, और थोड़ा साइज़ लेकर आना चाहिए। आप ओपन में खेल रहे हो, ओपन में आपके पास साइज़ होता है, साइज़ मतलब है आप उससे फ़ायदा उठा लो। खैर, अब बात करेंगे हम राफेल ब्रांडो की और हकीम विलियम्स की। दोनों के फैंस में, बल्कि ज़्यादातर लोग यही कह रहे हैं इंटरनेट पे, और अगर दूसरी जगहों पे आप देख लें, कि भाई ये ज़्यादती हुई है हकीम विलियम्स के साथ, और ये मुकाबला जीत लेना चाहिए था हकीम विलियम्स को, बल्कि दे देना चाहिए था। और वो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि शायद इस वजह से राफेल ब्रांडो को दिया क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में जो है उनकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर आई थी, तो इस वजह से दिया होगा। जबकि अभी जो है वो काफ़ी अच्छी फिजिक लेकर आए हैं इस मुकाबले में, जो कि ऑब्वियसली हमें भी लगता है। आप इस पोज में आप देख सकते हैं कि थाइज आप चेक कर लें, हकीम विलियम्स की बहुत ही ज़बरदस्त है। आल दो की मिडल सेक्शन जो है और अपर बॉडी जो है वो राफेल ब्रांडो की बहुत ही ज़बरदस्त है, उनका बैलेंस कदरे बेहतर है, मिडल सेक्शन काफ़ी अच्छा है। हकीम विलियम्स का मिडल सेक्शन थोड़ा सा गायब, आपको ऑब्वियसली पता लग रहा है, गायब होता हुआ नज़र आ रहा है। मेरे ख्याल में इस वजह से शायद ना दिया हो, बट बहुत ही ज़्यादा करीब का मामला था, बहुत ही ज़्यादा। जो जिसे देखकर मुझे काफ़ी खुशी हुई, क्योंकि काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह बहुत करीब का मामला। थाइज़ में जो है ना, ऑब्वियसली हकीम विलियम्स की थाइज़ नेक्स्ट लेवल है। साइड पोस्ट तो उनका वो बिल्कुल ही ज़बरदस्त है, और आप बैक हैमस्ट्रिंग देख सकते हैं, इनके बैक दोनों के बहुत ही अच्छे नहीं मुझे नज़र आ रहे हैं। अलबत्ता राफेल ब्रांडो का बैक थोड़ा बेहतर है मेरे ख्याल में। हकीम विलियम्स अगर अपने बैक को थोड़ा सा और भी शार्पनेस उसमें लेकर आए, कंडीशनिंग लेकर आए, तो मेरे ख्याल में इजीली वो राफेल ब्रांडो को हरा सकते हैं। बट ये तो उनके फैंस कह सकते हैं। डेफिनेटली आप इसमें भी देख सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी हकीम विलियम्स को पता लग रहा था, या शायद नीचे किसी ने इशारा किया होगा कि भाई अपने मिडल सेक्शन को थोड़ा सा खींच के रखो, और गायब भी हो जाता है बिल्कुल उनका मिडल सेक्शन, जो ही थोड़ा सा लूज छोड़ देते हैं। सो ये एक बहुत बड़ा मुझे ड्रॉबैक नज़र आया हकीम विलियम्स का, मगर उनके फैंस फिर भी कह रहे हैं, और जो मुझे लग भी रहा है कि हकीम विलियम्स के साथ थोड़ी सी तो ज्यादती हुई है डेफिनेटली। राफेल ब्रांडो उतने अच्छे नज़र नहीं आ रहे थे, या तो हकीम विलियम्स कुछ एक्स्ट्रा करके आया था ऑब्वियसली, और या राफेल ब्रांडो इतनी अच्छी तैयारी नहीं पकड़ी थी। मगर तैयारी तो डेफिनेटली उसकी बहुत अच्छी थी, बहुत ही ज़बरदस्त दिख रहे थे। बट हकीम विलियम्स ने डेफिनेटली बहुत ही ज़बरदस्त तैयारी पकड़ी थी इस मुकाबले के लिए, और
مجھے بھی لگ رہا تھا کہ اگر جیت جاتے تو بہتر ہوتا، بٹ یہ پھر بھی آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو واقعی میں لگتا ہے کہ حکیم ولیم کو یہ مقابلہ جیتنا چاہیے تھا، یعنی ججز کو دے دینا چاہیے تھا، یا کہ رافیل برانڈو کے. اب بات کریں گے ہم سیکنڈ پوزیشن اور تھرڈ پوزیشن اور فورتھ پوزیشن کی کریں گے. آبویسلی زیادہ تر لوگ امیر کو نہیں جانتے، مگر امیر کافی ان کا اپر جو سیکشن ہے نا وہ کافی زبردست ہے اگر آپ دیکھ لیں. حال دو کہ ان کی تائز کا بہت کمزور ہے کمپیریٹیولی، بٹ اپر سیکشن ان کا بہت زبردست ہے. ہارس ایم ڈی کی ہم پہلے بھی بہت زیادہ بات کر چکے ہیں، ان کی فزیک بیلنسڈ ہے، بہت ہی زبردست ہے، بہت خوبصورت ہے، یہ میں کہہ سکتا ہوں. بٹ اگر آپ کی باڈی خوبصورت ہے اور بیلنسڈ ہے اور اتنی ہیوی نہیں ہے جتنی آپ سے ایکسپیکٹ کی جا رہی ہو، یا اتنی فیلڈ نہیں ہے، تھکنس وہ نہیں ہے جو کہ آپ کے فریم پہ ہونا چاہیے، پھر بھی آپ نہیں جیت سکتے. سو میرے خیال میں ہارس ایم ڈی نے اپنے ساتھ یہی زیادتی کی ہے کہ اپنے فگر کو ابھی تک پورا کا پورا فل نہیں کیا ہے، اس طرح فل نہیں کیا ہے جس طرح ہونا چاہیے. بیک پوز میں اگر آپ دیکھ لیں، بیک پوز میں بالکل کمزور ہیں امیر سے. امیر کافی تھک نظر آ رہے ہیں بیک میں، بلکہ رافیل برانڈو اور حکیم کے مقابلے کے بیک انہوں نے تیار کی ہوئی ہے. آن دا ادر سائڈ ہارس ایم ڈی بالکل فلیٹ نظر آ رہے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے رہے ٹو بی آنیسٹ 4-5 مہینے، بالکل ہی آف نظر آ رہے ہیں. مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ بس ویسی آئے ہیں خالی جگہ پر کرنے کے لیے اس مقابلے کے لیے، ورنہ مجھے اتنا خاص دیکھ کر خوشی تو نہیں ہوئی، ورنہ بہت ہی زیادہ اچھا لگا ٹو بی آنیسٹ. آپ ہمیں اپنے کمنٹس دے کر بتا سکتے ہیں، کیونکہ لاسٹ ایئر جب اس میں انہوں نے کون سا مقابلہ تھا وہ انہوں نے لاسٹ ایئر جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ آرنلڈ کلاسک میں گئے تھے، تو اس وقت بہت زبردست فزیک تھی. ہاں آرنلڈ کلاسک کی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ وہ رافیل برانڈو کو ہرا دیں گے اوبیسلی، مگر رافیل برانڈو اس میں بہت ہی زبردست نظر آئے. اور ہارس ایم ڈی ایز یوزول بہت ہی ان کی فزیک اتنی اچھی نہیں تھی. اینی ہاؤ دیکھتے ہیں کہ اب پورا 1 سال پڑا ہوا ہے، اس میں یہ کیا کرتے ہیں، آیا یہ اپنے آپ کو کور کر پاتے ہیں یا نہیں کر پاتے، یہ دیکھنا ہوگا. حکیم ولیمز میرے خیال میں ان کے لیے بہت ہی زبردست بات ہے، سیکنڈ پوزیشن لی ہے، بٹ مجھے لگ رہا ہے کہ اس سال یہ بندہ جو ہے نا یہ بہت بڑے بڑے باڈی بلڈرز کو ٹکر دیں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کن کن کو یہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں. اس کے بعد بات ہوگی رامنڈینو کی. رامنڈینو نے گیسٹ پوزنگ کری ہے کولمبیا میں، ایک مقابلے میں گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر گیسٹ پوزنگ کری ہے، اور بہت لوگ یہ کہہ رہے اسپیکولیشن ان کی یہ ہو رہی تھی، آلریڈی یہ کوالیفائی کر چکے ہیں مسٹر اولمپیا کے لیے 2025 کے لیے، بٹ لوگ اسپیکولیٹ کر رہے تھے کہ یہ پراگ میں جائیں گے اور اوپن میں یہ کمپیٹ کریں گے اپنے رائیول جو ابھی تک تھے سی بم کا، کیونکہ وہ ان کا آخری مقابلہ ہے. تو آخری دفعہ ان کو ایک سی آف دینے کے لیے ان کے ساتھ اسٹیج پہ کھڑے ہوں گے اور ان کو ایک ٹف مقابلہ دیں گے. مگر ٹف تو مجھے نہیں لگتا دیں گے، کیونکہ مسٹر اولمپیا میں انہوں نے کچھ نہیں اکھاڑا، تو اوپن میں کیا اکھاڑ لیں گے. اور اس فزیک کے ساتھ تو میرے خیال میں یہ اگر آنے والے مسٹر اولمپیا میں ٹاپ 5 میں رہ جائے تو میرے خیال میں ان کو شکر منانا چاہیے. حال دو کہ ان کے پاس پورا سال ہے، مگر میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کہ اگر اس وقت یہ مسٹر اولمپیا کے سٹیج پہ گئے اور ان کے مقابلے میں دوسرے باڈی بلڈرز آئے، جو کہ آج کل بہت زیادہ باڈی بلڈرز آ رہے ہیں، ہر دن اور ہر ہفتہ نئے باڈی بلڈرز اوپر آ رہے ہیں، بلکہ امپروو کر رہے ہیں. سو ان کو دیکھ کر تو میرے خیال میں ان سے تو آگے وہی نکل جائیں گے، مطلب ان کو کمپیٹ کرنے کے لیے کافی مشکل ہوگی مسٹر اولمپیا میں. آلدو کے نام بہت بڑا ہے تو ججز بھی ان کو تھوڑا سا ایکسٹرا پوائنٹس تو دیں گے، خوشخطی تو نہیں کہہ سکتے، مطلب ہے کہ اس کے کہ بھائی بہت پرانا باڈی بلڈر ہے، پہلے 5 دوسرے تیسرے نمبر پہ آتے رہے تو چلو ایکسٹرا پوائنٹس دے دیں. اگر یہ ذہن سے نکال دے جو ججز ہیں تو میرے خیال میں یہ بہت ہی پیچھے رہ جائیں گے، بہت زیادہ پیچھے رہ جائیں گے، جو کہ کہیں ایک بری بات ہے جس کو میں اچھا نہیں سمجھتا. مگر سائز وائز جو ہے نا، یہ پورا سال ان کے لیے سائز گین کرنے کے بجائے انہوں نے کچھ کم کیا ہے، یا تو ہمیں کم لگ رہا ہے یا واقعی میں کم ہوا ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. مجھے تو بہت آپ
مجھے تو بہت کم نظر آ رہی ہے ان کی سائز، مسل سائز. آپ ہمیں کمنٹس کر کے بتائیں کہ واقعی میں آپ کو بھی اسی طرح لگ رہا ہے یا نہیں. اگر آپ کو بھی لگ رہا ہے تو بھائی اس بندے کو تو پھر واقعی میں اپنے باڈی بلڈنگ کیریئر کے بارے میں سوچ لینا چاہیے، ٹو بی آنیسٹ، یہ مجھے لگتا ہے. آخر میں ہم بات کریں گے جیف سیڈ کی. اور جیف سیڈ کو اگر آپ جانتے ہوں تو یہ پہلے ان نیچرل جو عام باڈی بلڈنگ کے جو کمپٹیشن ہوتے ہیں مسٹر اولمپیا وغیرہ میں، تو اس میں یہ کمپیٹ کرتے رہے اور کافی ایک بڑا نام ہوا کرتا تھا. پھر آل آف اے سڈن انہوں نے یہ نیچرل اولمپیا جو پراپر نیچرل ہوتا ہے جس میں کچھ بھی نہیں استعمال کرتے، تو اس میں آل آف اے سڈن انہوں نے حصہ لینا شروع کر دیا اور جیتنے بھی لگ گئے، جس پہ کافی لوگ ناخوش بھی ہے اور غصہ بھی ہو رہے ہیں کہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ نیچرل تو نہیں ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کچھ نہ کچھ استعمال کرتے رہے اور اس وجہ سے ان کی ایک فزیک بن گئی، ایک فریم بن گیا. اور اب اگر جیت رہے ہیں تو یہ تو ان نیچرل ہوا نا، کیونکہ نیچرل کا بھی یہ پتہ نہیں ہے. نیچرل باڈی بلڈنگ کا یہ جو مسٹر اولمپیا کرواتے ہیں یہ اتنا مشہور بھی نہیں ہے، یہ جو آرگنائزیشن ہے. لوگ اس کو پھر بھی فالو کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں، بٹ اتنا تو نہیں ہے، کیونکہ لوگ کافی بڑے بڑے مسلس دیکھنا چاہتے ہیں اور ایک ان نیچرل قسم کی ایک فزیک دیکھنا چاہتے ہیں، بلکہ آئیڈیل قسم کی ایک فزیک دیکھنا چاہتے ہیں. اور آئیڈیل فزیک جو ہوتی ہے نا اس کے لیے تھوڑے سے ان نیچرل طریقے آپ کو اپنانے پڑتے ہیں. خیر، ان پہ جو اعتراض ہو رہا ہے کہ بھائی صاحب نے جو تھا وہ پہلے کچھ نہ کچھ استعمال کرا تھا، اپنی کچھ فزیک بنا لی تھی، پھر آل آف اے سڈن انہوں نے جب وہاں پر کوئی کامیابی نہیں ملی یا اتنے کامیاب نہ ہو سکے جتنا ہونا چاہیے تھا ان کو، تو پھر یہ اس کمپٹیشنز میں آ گئے. اور یہاں پر کچھ اور باڈی بلڈرز ہیں جو نیچرلی کمپیٹ کرتے ہیں اور جن کا جو شروع سے لے کر آخر تک سب کچھ نیچرل چل رہا ہے. سو وہ لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ بھائی صاحب جو ہے نا وہ ان کو اس کیٹیگری میں ڈال دینا چاہیے کہ بھائی جو شروع سے دو کیٹیگریز بنانے چاہیے، جو بالکل ہی نیچرل ہو فرام اسٹارٹ ٹل اینڈ، اور جو کہ چلو درمیان میں تھوڑے سے اسکپ کر گئے ہوں تو وہ ان کا الگ کیٹیگری ہونا چاہیے. سو یہ ایک بات چل رہی ہے انٹرنیٹ پہ اور لوگ کمنٹس کر رہے ہیں. تو آپ بھی بتائیں کہ کس طرح یہ دو کیٹیگریز میں چینج کر لینا چاہیے یا نہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے، شاید ہم آپ کی فیڈ بیک سے ان کو بھی تھوڑا سا فائدہ ہو جائے. اینی ہاؤ، تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. اور آپ ہوپ فلی آپ ہمیں لائک کرتے رہیں گے اور ہمیں بتاتے رہیں گے کہ آپ کو کیا اچھا لگتا ہے، تاکہ ہم اس پہ ویڈیو بناتے رہیں. تھینک یو.